مرحبا پیاری بچیوں مرحبا، عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، الحمدللہ، پیار سے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، عید میلاد النبی مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو پروگرام میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ویلکم کہتے ہیں۔ پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں میں لائٹس لگا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو کڈس مدنی چینل بھی ان خوشیوں کو بڑھانے کے لیے بچوں کے لیے لایا ہے ایک خصوصی پروگرام جس کا نام ہے میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعا سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی معلوماتی اور دلچسپ سیگمنٹ ہوں گے، تو کہیں جائیے گا نہیں، بلکہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ پیاری بچوں، پروگرام کے سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، تو پیاری بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ فرشتہ ہم پر زیادہ رحمتیں بھیجیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حلیمہ کی گود میں چاند ترا۔ عید میلاد النبی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ۔ تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اقرا۔ جی اقرا۔ اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لمحات کے بارے میں سنیں گے جو لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزارے تھے۔ پیارے بچوں، اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جب میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میرے قبیلہ کے سارے گھروں سے ہمیں مشک کی خوشبو آنے لگی اور قبیلے والوں کے دلوں میں اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی اور ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اگر کسی کے بدن میں کہیں درد یا تکلیف ہو جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لے کر درد کی جگہ پر رکھتا تو اللہ پاک کے حکم سے وہ درد اسی وقت ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پھیرتے تو وہ ہیلدی ہو جاتی تھی۔ پیاری بچوں، آپ نے سنا اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ بیمار جانور پر ہاتھ مبارک پھیرتے تو وہ صحیح ہو جاتا، درد والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک رکھتے تو اسی وقت درد ختم ہو جاتا تھا۔ پیاری بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔
ہم چلتے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں. عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ. الحمدللہ. تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے یمنا. جی یمنا. پیارے نبی کی پیاری باتیں. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنیں گے. پیارے بچوں، اس میں ہم جو اسٹوری سنیں گے اس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانا کرتے تھے. آئے بچیوں شروع کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ یعنی چنگاری اپنے ہاتھ میں رکھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا، تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس نے جواب دیا، نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے تو اللہ پاک کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. پیاری بچوں، سنا آپ نے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے فرما بردار تھے. اگر وہ صحابی رضی اللہ عنہ چاہتے تو انگوٹھی اٹھا کر اپنے استعمال میں لا سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ جس چیز کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرما کر دور پھینک دیا اسے دوبارہ ہاتھ لگائیں. یقیناً ہر مسلمان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہونا چاہیے. جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان سے بچتے رہیں، اور جن کا حکم ارشاد فرمایا ہے ہمیشہ ان کی پابندی کرتے رہیں، کیونکہ مسلمانوں پر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا واجب ضروری ہے. پیاری بچوں، ہم چل رہے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدینے کی باتیں. عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ. الحمدللہ. اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حاجرہ. جی حاجرہ. پیاری بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم مدینے کے بارے میں پیاری پیاری باتیں کریں گے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں جو دجال اور طاعون کی بیماری کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. مدینے کے ہر راستے پر 2 فرشتے مدینے کی حفاظت کر رہے ہیں. جو مسلمان مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر کرے گا، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شفیع یعنی شفاعت کرنے والے ہوں گے. مدینے کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک آرام فرمائے ہے، وہ ہر جگہ یہاں تک کہ خانہ کعبہ، بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ، عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے. جو مدینے میں رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اسے عذاب دیا جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار مدینے پاک کی ادب والی حاضری عطا فرمائے. آمین. پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نبی ہمارے بڑی شان والے. عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ. الحمدللہ. پیاری بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ہم سب نعت کے اشعار پڑھیں گے. اور نعت شریف کی تو کیا ہی بات ہے، نعتیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، مگر جب نعت کو اچھی آواز میں پڑھا جائے تو اور بھی مزہ آتا ہے. تو پیاری بچوں، ہمیں خوب نعتیں پڑھنی چاہیے. اب ہم چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. آپ سب تیار ہیں نا؟ جی.
پھر باری باری آپ سب کسی بھی نعت کا ایک ایک شعر پڑھیں گی اور اس طرح ہم ایک راؤنڈ پورا کریں گے. چلیں شروع کرتے ہیں. جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. اب اقرا آپ پڑھیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اب حاضرہ آپ پڑھیں. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں, یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. اب نصیبہ آپ پڑھیے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شہر پالا کی آمد آمد ہے. جی فاطمہ آپ پڑھیے. مجھے غم ستا رہے ہیں, میری جان کھا رہے ہیں, تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے. جی آمنہ آپ پڑھیے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درود ان پر سلام ان پر. عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ. اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیبہ. جی نصیبہ. پیاری بچوں, اس سیگمنٹ میں ہم ایک درود پاک یاد کریں گے. اس درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی سنیں گے. پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں گے اور سیگمنٹ کے آخر میں دعا بھی مانگیں گے. پیاری بچیوں, آج جو ہم درود پاک یاد کریں گے وہ درود پاک سادہ پڑھا نہیں ہے, اور اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. بچوں, اب میں آپ کو درود پاک پڑھاؤں گی. آپ سب کو پڑھنا بھی ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے. درود پاک یہ ہے, محمدم ما ہوا اہلو محمدم ما ہوا اہلو محمدم ما ہوا اہلو. تو بچوں, اب ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر ایک ساتھ 12 دفعہ درود پاک پڑھیں گے. پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے. جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو. 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 یا اللہ پاک, ہم نے جو درود پاک پڑھا اس کو قبول فرما. درود پاک پڑھنے میں جو بھی غلطی ہوئی اس کو معاف فرما. درود پاک کا ثواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما.
हमें नेक और सुन्नतों पर अमल करने वाला बना। हमारे वालिदैन और पीर मुर्शिद को नेकियों वाली लंबी उम्र अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। प्यारी बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। ईद मिलादुन नबी है मरहबा या मुस्तफा। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है आमना। जी आमना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुनेंगे। और प्यारी बच्चों, हमें कोशिश करनी है जो हम सुने उसे याद रखें और उस पर अमल करें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरियाँ सुनाओ और लोगों को नफरत ना दिलाओ। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत नाज़िम हो गई। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जुम्मे की नमाज मिस्किनों का हज है। सलाम गुफ्तगू बातचीत से पहले है। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि बात करने से पहले सलाम करना है और ये भी सुना कि जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत करेंगे। और उसके अलावा और बहुत कुछ सीखा है। तो प्यारे बच्चों, हमें इसको याद भी रखना है और इस पर अमल भी करना है। प्यारी बच्चियों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए दुआ सीखें। ईद मिलादुन नबी है मरहबा या मुस्तफा। आज हम सीखेंगे खाने के बाद की दुआ। खाने के बाद तुम ना इसको भूलना। आज हम सीखेंगे खाने के बाद की दुआ। खाने के बाद तुम ना इसको भूलना। वो दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतो आमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतो आमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। प्यारी बच्चों, आपने कितनी प्यारी दुआ सीखी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मैच द नेम। ईद मिलादुन नबी है मरहबा या मुस्तफा। प्यारी बच्चों, इस सेगमेंट में हम एक टीम से एक बच्ची को यहाँ बुलाएंगे और इन बोर्ड पे जुड़े नामों को ब्लॉक की मदद से यहाँ लिखना होगा। एक नाम बनाने के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे। टीम ए से हम बुलाते हैं हाजिरा को। आपका पहला नाम है आशाम। मरियम की बातें, मरियम की बातें सुनो। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें, मरियम आपका पहला नेम कंप्लीट हो गया। आप दूसरा लेवल शहीद की बातें, मरियम की बातें सुनो। मरियम की बातें, मरियम की बातें सुनो। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखा। आपका ये नेम भी बन गया। अब आपका नेक्स्ट नेम है शफीक। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुनो। मरियम की बातें, मरियम की बातें सुनो। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है
ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم مریم کی باتیں مریم آپ نے یہ نبی بنا لیا اب آپ کا نیکسٹ نیم ہے سعید. مریم کی باتیں مریم کی باتیں سن سنو مریم کی باتیں مریم کی باتیں سن سنو دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم مریم کی آپ نے سارے نیمز کمپلیٹ کر لیے. ہم ٹیم بی سے بلاتے ہیں یمنا کو. جی یمنا آپ کا پہلا ورڈ ہے شاہد. کی باتیں مریم کی باتیں سن سنو مریم کی باتیں مریم کی باتیں سن سنو دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم دیکھو کیا کیا آپ کا پہلا ورڈ کمپلیٹ ہو گیا. آپ کا نیکسٹ ورڈ ہے شاکر. سکھاتی ہے مریم مریم کی باتیں مریم کی باتیں مریم کی باتیں مریم کی باتیں سن سنو مریم کی باتیں آپ نے یہ نیم کمپلیٹ کر لیا. آپ کا نیکسٹ نیم ہے شفیق. کو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم مریم کی باتیں مریم کی باتیں مریم کی باتیں یہ نیم بھی کمپلیٹ کر لیا. آپ کا نیکسٹ نیم ہے جواد. مریم کی باتیں مریم کی باتیں سن سنو دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم آپ نے یہ نیم بھی کمپلیٹ کر لیا. آپ کا نیکسٹ نیم ہے دامد. کی باتیں مریم کی باتیں مریم کی باتیں سن سنو مریم کی باتیں مریم کی باتیں سن سنو دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو کیا کیا سکھاتی آپ نے بھی تمام نیم مکمل کر لیے. اب میں آپ کو ان نیمز کی میننگ بتاتی ہوں. آشم زیادہ اطمینان والا. شہید شہرت والا. شفیق ہمدرد. رشید استقامت والا. سعید خوش نصیب. شاہد گواہی دینے والا. شاکر شکر ادا کرنے والا. شفیع حفاظت کرنے والا. جواد شخصی. دامغ باطل کو مٹانے والا. اسی کے ساتھ پروگرام کا واقعہ یہیں ختم ہوتا ہے. میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختتام کو پہنچا. اب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا پیاری بچیوں مرحبا عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی مرحبا. بچوں کا مدنی چینل